نبی والے نبی سے بڑھا وقار سخن، یہی سخن ہے حقیقت میں تاج دار سخن۔ ایلیویٹ ٹی وی کے ناظرین کی خدمت میں یہ خاکسار سلیم امروی آپ کا پسندیدہ پروگرام وقار سخن لے کر ایک بار پھر حاضر ہے۔ ناظرین، ساری تعریفیں اگر 100 ہیں خدا کے واسطے، ایک کم 100 ہیں محمد مصطفیٰ کے واسطے۔ آئیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت کی مناسبت سے منعقد کیا جانے والا جشن جو ناصر عباس صاحب بڑے خلوص سے منعقد کرتے ہیں، اس میں ہم آپ کو لیے چلتے ہیں اور سنواتے ہیں بارگاہ رسالت میں پڑھا گیا وہ کلام۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جشن یوم ولادت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی یہ جشن دین الہی، اس جشن کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ جشن ابو طالب ہے، جن کی بارگاہ میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرورش پائی۔ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جشن نے مولا کائنات ہے، حضرت علی بن ابی طالب کا جشن ہے، حضرت امام حسن علیہ السلام کا جشن ہے، حضرت امام حسین علیہ السلام کا جشن ہے، یہ تمام ائمہ کا جشن ہے، کیونکہ یہ جشن رسالت مآب ہے۔ یہ جشن وہ لوگ مناتے ہیں جہاں جہاں انسانیت پائی جاتی ہے، وہاں وہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے، اور یہ ذکر 1400 سال سے ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ یہ قیامت تک یہ ذکر جاری رہے گا۔ یہ ذکر ہم کیوں کرتے ہیں، یہ جشن ہم کیوں کرتے ہیں، یہ محفلیں ہم کیوں منعقد کرتے ہیں؟ یہ ہم ذکر کر کے کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم بہت بڑا کام کر دیں گے کہ ہم نے بارگاہ رسالت مآب میں کچھ ہدیہ انعام پیش کیا تو ہم نے کوئی بہت بڑا کام کر دیا، بلکہ ہم اپنا قد اس سے ذکر کر کے بڑھا سکتے ہیں۔ لیکن جس کا ذکر قرآن مجید خود کر رہا ہو، جس کی مدح و ثنا قرآن مجید خود کر رہا ہو، تو اس کی مدح و ثنا، اس کی فضیلت کا کیا ٹھکانہ ہے؟ ایک بار بلند آواز میں نعرہ صلوات پڑھیے حضرات، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ ہمارے اور بھی مہمان آئے، ہم ان میں مولانا مقصود الحسن قاسمی صاحب سے تو درخواست کریں گے وہ اسٹیج پر آئیں، اور باقی حضرات تشریف رکھیں۔ ایک بار بلند آواز میں نعرہ صلوات پڑھیے حضرات، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ تو ناظرین حضرات، میں یہی کہہ رہا تھا کہ یہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس جشن میں شریک ہوتے ہیں، جو نعت محمد سنیں یا سنا لیں۔ دیکھیں، جو نعت محمد سنیں یا سنا لیں، سنانے والے بھی اور سننے والے بھی، جو نعت محمد سنیں یا سنا لیں، زمیں پر بھی وہ آسماں کا مزہ لیں، زمیں پر بھی وہ آسماں کا مزہ لیں، زمیں پر بھی وہ آسماں کا مزہ لیں۔ اور یہ شعر بھی خاص طور سے سماعت فرمائیے کہ جب کبھی ذکر مصطفیٰ کرنا، دیکھیے گا جانا، جب کبھی ذکر مصطفیٰ کرنا، شکر خالق کا بھی ادا کرنا، جب کبھی ذکر مصطفیٰ کرنا، جب کبھی ذکر مصطفیٰ کرنا، شکر خالق کا بھی ادا کرنا، شکر خالق کا بھی ادا کرنا۔ اور اس خاکسار کا یہ شعر میں نے یہ تو خود سے مخاطب ہو کر یہ شعر کہا ہے، لیکن یہ پیغام جہاں تک بھی پہنچ سکتا ہے سماعت فرما لیجیے کہ جب کبھی ذکر مصطفیٰ کرنا، شکر خالق کا بھی ادا کرنا، ذہن میں جب کوئی فطور نہ ہو، جب کبھی ذکر مصطفیٰ کرنا، شکر خالق کا بھی ادا کرنا، ذہن میں جب کوئی فطور نہ ہو تب محمد کا تذکرہ کرنا، ذہن میں جب کوئی فطور نہ ہو، ذہن میں جب کوئی فطور نہ ہو تب محمد کا تذکرہ کرنا، تب محمد کا تذکرہ کرنا۔ ذکر احمد بڑی عبادت ہے، ذکر احمد بڑی عبادت ہے، یہ عبادت صدا کیا کرنا، یہ عبادت صدا کیا کرنا۔
جب کبھی ذکر مصطفیٰ کرنا، شکر خالق کا بھی ادا کرنا۔ ایک بار بلند آواز میں نعرے صلوات پڑھ دیے حضرات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے کسی مہمان نعت خواں سے درخواست کروں یا کسی مقرر سے درخواست کروں، کیوں نہ اس وقت بالکل ایک تازہ نعت آپ کی سماعتوں کی نظر کر دوں، تو مجھے اجازت دیجیے اپنے تمام مہمانان سے اجازت لیتے ہوئے ایک نعت پیش کر رہا ہوں، اور ایک بار درود کا سہارا دیجیے تاکہ میں یہ نعت صلی اللہ سے درود و سلام آتے ہیں، وہ آسمان سے درود و سلام آتے ہیں، وہ آسمان سے درود و سلام آتے ہیں، جہاں میں آج رسول انام آتے ہیں، جہاں میں آج وہ آسمان سے درود و سلام آتے ہیں، جہاں میں آج رسول انام آتے ہیں، جہاں میں آج رسول انام آتے ہیں۔ عرض کیا ہے ڈاکٹر مہدی صاحب شعر سماعت فرمائیں۔ جہالتوں کے زمانے مرسل اعظم، دیکھیے گا، جہالتوں کے زمانے مرسل اعظم، جہالتوں کے زمانے میں مرسل اعظم، حسین ترین لیے ایک نظام آتے ہیں، حسین ترین لیے ایک نظام آتے ہیں، وہ آسمان سے درود و سلام آتے ہیں، جہاں میں آج رسول انام آتے ہیں۔ دیکھیے اس کا مطلب کا مزہ لیجیے آپ، جہاں میں آج رسول انام آتے ہیں، نبی کے گھر کی فضیلت کا کیا ٹھکانہ ہے، نبی کے گھر کی فضیلت کا کیا ٹھکانہ ہے۔ ہمارے مہمان مولانا سعد امروہی صاحب بھی تشریف لے آئے، ان سے گزارش کرتے ہیں وہ بھی اسٹیج پہ تشریف لے آئے۔ آپ لوگ بلند آواز میں نعرے صلوات پڑھیے ذرا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عالمی شہرت یافتہ ہمارے شاعر محترم سعد امروہی صاحب، نبی کے گھر کی
فضیلت کا کیا ٹھکانہ ہے، نبی کے گھر کی فضیلت کا کیا ٹھکانہ ہے، فرشتے در پا جہاں صبح و شام آتے ہیں، جہاں فرشتے در پا جہاں صبح و شام آتے ہیں، جہاں میں آج رسول انام آتے ہیں، نہیں ہے چھوٹا بڑا کوئی ان کی سیرت میں، نہیں ہے چھوٹا بڑا، نہیں ہے چھوٹا بڑا کوئی ان کی سیرت میں، نہیں ہے چھوٹا بڑا کوئی ان کی سیرت میں، نبی سے ملنے سبھی خاص و عام آتے ہیں، نبی سے ملنے سبھی خاص و عام آتے ہیں۔ کوشش کی ہے کچھ پیغام اس نعت کے ذریعے پہنچانے کی، آپ لوگ بہت سلام ضائع کر رہے ہیں، بہت اچھا لگ رہا ہے۔ ایک بار بلند آواز میں نعرہ صلوات پڑھیے ذرا، اللہم صلی اللہ۔ بیان کیوں نہ کروں ان کی میں فضیلت کو، بیان کیوں نہ کروں ان کی میں فضیلت کو، وہ جن کے واسطے کوثر کے جام آتے ہیں، وہ جن کے واسطے کوثر کے جام آتے ہیں، وہ جن کے واسطے کوثر کے جام آتے ہیں۔ یہ شعر بھی خاص طور سے سماعت ہونا ہے، شعر حضرات سے خاص طور سے دیکھیے گا، صافی دیکھیے گا شعر۔ جو احترام کے لائق ہیں وہ فرشتے سبھی، دیکھیے کہ ایک لفظ سے شعر بنایا ہے، جو احترام کے، مولانا جلال صاحب قبلہ تشریف لے آئے، اسے گزارش ہے کہ اسٹیج پہ تشریف لے آئے، بلند آواز میں نعرہ صلوات محمد والے محمد، جہاں میں آج رسول انام آتے ہیں، جہاں میں آج رسول انام آتے ہیں، جو احترام کے لائق ہیں وہ فرشتے سبھی، جو احترام کے لائق ہیں وہ فرشتے سبھی، نبی کے در پا بسط احترام آتے ہیں، نبی کے در پا بسط احترام آتے ہیں، نبی کے در پا بسط احترام آتے ہیں، جو بے لگام ہوئی جا رہی تھی آدمیت، جو بے لگام
آدمیت، بہت احتیاط سے کہنے کی کوشش کی ہے، جو بے لگام ہوئی جا رہی تھی آدمیت، رسول کسنے کو اس کی لگام آتے ہیں، رسول کسنے کو اس کی لگام آتے ہیں، عطا کیا ہے خدا نے جنہیں بلند مقام، عطا کیا ہے خدا نے جنہیں بلند مقام، بشکل انسان وہ عالی مقام آتے ہیں، بشکل انسان وہ عالی مقام آتے ہیں، بشکل انسان وہ عالی مقام آتے ہیں۔ یہ بھی میں کچھ اشعار چھوڑ رہا ہوں، میں صرف چاہ رہا تھا کہ اپنے کسی مہمان شاعر کو دعوت دوں اس سے پہلے، تو چاہتا ہوں کہ تمام مومنین اور بھی جو کچھ جگہ خالی دکھ رہی ہے وہ بھی ان مومنین سے پر ہو جائے۔ ایک بار بلند آواز میں نعرہ صلوات پڑھیے ذرا، اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ بدل نہ پائے گا اب کوئی اس شریعت کو، بدل نہ پائے گا اب کوئی اس شریعت کو، بدل نہ پائے گا اب کوئی اس شریعت کو، اسے بچانے کی خاطر امام آتے ہیں، اسے بچانے کی خاطر امام آتے ہیں، اسے بچانے کی خاطر امام آتے ہیں، میرا شمار بھی ہو جائے کاش ان میں سلیم، میرا شمار بھی ہو جائے، میرا شمار بھی ہو جائے کاش ان میں سلیم، جو مصطفیٰ کے زمین پر غلام آتے ہیں، مصطفیٰ کے زمین پر غلام آتے ہیں، جو دیکھیں بڑا اہم شعر چھٹ رہا تھا، وہ بھی خاص طور سے سماعت فرمائیے۔ ناصر عباس صاحب نے اس محفل کا اہتمام کیا ہے، اور وہ نہ صرف یہ سیرت کی محفل سجاتے ہیں بلکہ پریکٹیکل طور پر بھی وہ ہمیشہ، آپ نے دیکھا ہوگا جو بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ وہ غربا کی خدمت میں نظر آتے ہیں، کس طرح سے غربا کے کچھ روزگار کا انتظام کیا جائے، کس طرح سے ان کے مسائل حل کیے جائیں، وہ پریکٹیکل طور پر بھی اس میں نظر آتے ہیں۔ یہ فکر ان کا، یہ جذبہ دیکھتے ہوئے آئی، یہ فکر بھی خاص طور سے اس شعر میں سماعت فرمائیے۔ ایک بار بلند آواز میں نعرہ صلوات پڑھیے، اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ جہاں میں آج رسول انام آتے ہیں، سماعت فرمائیے، شکیل بھائی دیکھیے گا، دیکھیے گا خاص طور سے، وہ جن کی نظروں میں رہتی ہے سیرت احمد، دیکھیے گا، وہ جن کی نظروں میں، رئیس بھائی، وہ جن کی نظروں میں رہتی ہے سیرت احمد، وہ جن کی نظروں میں رہتی ہے
سیرت احمد وہی تو لوگ زمانے کے کام آتے ہیں، وہی تو لوگ زمانے کے کام، وہ جن کی نظروں میں رہتی ہے سیرت احمد وہی تو لوگ زمانے کے کام آتے ہیں، وہی تو لوگ زمانے کے کام آتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، بالکل تازہ نعت آپ کی خدمت میں پیش کی، آپ نے حوصلہ افزائی کی، بہت 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 شکریہ ڈاکٹر مہدی صاحب۔ آئیے اس سلسلے کو اب ہم اور آگے بڑھائیں، اور یہ جو نظم کا فضا میں تھے آپ، وہ تھوڑی سی اس سے نثر کی طرف ہم بڑھتے ہیں، اور ہمارے بیچ ہماری خوش نصیبی کے ایک بڑی اہم ترین شخصیت ہمارے بیچ موجود ہیں، عالمی شہرت یافتہ ذاکر اہل بیت علامہ ڈاکٹر حسن کمیلی صاحب کی شخصیت پوری دنیا میں کسی بھی طرح کے تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ مسلسل سفر میں ہیں آپ، کہیں جرمنی اور UK اور ابھی کینیڈا سے چند روز قبل انڈیا پہنچے ہیں۔ ہماری اس محفل میں، اس جشن میں ہمیشہ شرکت کرتے چلے آئے ہیں، ہماری سرپرستی کرتے چلے آئے ہیں۔ میں بے حد ادب اور احترام کے ساتھ ان کے حضور پہنچتا ہوں، اور آج کی اس محفل کے مقصد کی طرف ان کا ارشاد رہے گا۔ میں بہت ادب سے ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے بلند آواز میں نعرے صلوات پڑھیے۔ اللہ ڈاکٹر حسن کمیلی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الرشید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل، جس نے فروغ راہ کو بخشا، غبار راہ کو بخشا، فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ سامعین محترم، قرآن کریم کی جس آیہ کریمہ کو آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا ارادہ تھا، اس سے ذرا سا اپنے آپ کو روک لیا، یہ دیکھ کر کہ دامن وقت تنگ ہے۔ بات کہاں سے شروع کروں؟ پیغمبر اکرم اور تمام انبیاء، تمام ہادیان برہا، ان کی آمد کا مقصد جو قرآن کریم نے بیان کیا، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط۔ کیوں تمام انبیاء و مرسلین کو بھیجا؟ تمام ہادیان برحق کیوں اس دنیا میں آئے؟ سب کی آمد اور بعثت کا ایک ہی مقصد تھا کہ اس دنیا میں نظام عدل قائم ہو سکے۔ اس نظام عدل کے قیام کے لیے، نظام عدل کے قیام کے لیے ہر ایک نے اپنی آخری حد تک کوشش کی،
لیکن آج تک اس زمین پر کوئی دن ایسا نہیں آیا، کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرا کہ جب مکمل طور پر پورے عرض پر نظام عدل قائم ہو سکا ہو. ابھی تک ہوا نہیں ایسا. اب پیغمبر اکرم جن حالات میں جس دور میں تشریف لائے اور جیسا انقلاب پیغمبر اکرم نے برپا کیا، اس انقلاب کو بیان کرنے کا وقت تو نہیں ہے، مگر بس اتنا عرض کرتا ہوں کہ بڑے بڑے انقلابات میں فرانس کے انقلاب کی بڑی تعریف کی جاتی ہے، حوالہ دیا جاتا ہے. مگر دو باتیں صرف عرض کروں گا. ایک تو آج تک جتنا بڑا انقلاب سرکار رسالت مآب نے برپا کیا، دنیا میں ایسا انقلاب نہ برپا ہوا ہے اور ہوگا تو انہی کے خانوادے کے وارث کے ذریعے سے کہ جو اس مقصد قرآن کو پورا کرے گا، جو اس مقصد قرآن کو، مقصد خلقت کائنات کو، مقصد بعثت انبیاء کو، تمام ہادیان برحق کی اس دنیا میں آمد، بعثت، محنت، اس کو پورا کرنے کے لیے جو ہادی موجود ہے اور نظام عدل قائم ہوگا اسی کے ذریعے سے کہ اب وہی انقلاب جو پیغمبر اکرم لائے تھے، اس انقلاب کا دوسرا منظر ہم دیکھیں گے تو پھر تاریخ بتائے گی یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا. یہ ظلم و جور سے بھری ہوئی دنیا عدل و انصاف سے بھر جائے گی. جو انقلابات اب تک آئے جن میں بڑا تذکرہ ہے، میں نے اس سے پہلے بھی حوالہ دیا، صرف ربط گفتگو کے لیے حوالہ دے رہا ہوں کہ ان انقلابات میں اور پیغمبر ختمی مرتبت کے انقلاب میں دو فرق بہت نمایاں ہیں. پہلا فرق تو یہ ہے کہ فرانس کا جو انقلاب تاریخ میں جس کا حوالہ دیا جاتا ہے، اس انقلاب کو برپا کرنے کی بنیاد فراہم کرنے والے مارک اور چرچل دو قلمکار تھے. یہ بیٹھے ہوئے تھے انگلینڈ میں، وہاں بیٹھ کے انہوں نے کتابیں لکھی. اس کے نتیجے میں فرانس میں انقلاب برپا ہوا. تو پہلی خصوصیت تو اس انقلاب کی یہ تھی کہ اس انقلاب کے فکر دینے والے، نظریہ دینے والے کہیں اور بیٹھے ہوئے تھے. انقلاب کہیں اور برپا ہوا. وہ صرف غازی گفتار تھے، مرد میدان نہیں تھے. انہوں نے کسی اس انقلاب کی قیادت نہیں کی، اس انقلاب کے لیے کوشش نہیں کی، اس انقلاب کا حصہ نہیں بنے. انہوں نے نظریہ پیش کر دیا، کہیں اور بیٹھے ہوئے لوگوں نے اس نظریے کو اپنایا، ایک انقلاب برپا ہوا. یہ پہلا مرحلہ. دوسری بات جو اس انقلاب کی تھی وہ یہ کہ اس انقلاب نے صرف زندگی کے ایک شعبے کو متاثر کیا، باقی شعبے ویسے ہی رہے کہ جیسے پہلے تھے. بس حضور سرور کائنات نے جو انقلاب برپا کیا وہ انقلاب عالمگیر انقلاب ہے کہ جہاں انقلاب کی فکر دینے والے بھی رسول ہیں، انقلاب کی قیادت کرنے والے بھی پیغمبر ہیں، انقلاب کا دست و بازو بننے کے لیے دعوت دینے والے بھی نبی کریم ہیں، جو خود میدان میں کھڑے ہوئے ہیں، خود حملوں کو برداشت کر رہے ہیں، دندان مبارک شہید ہیں مگر جمے ہوئے ہیں، زخمی ہو گئے ہیں مگر کھڑے ہوئے ہیں. خود مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ جب جنگ میں مجاہدوں کے حوصلے ذرا کم ہونے لگتے تھے تو وہ پیغمبر اکرم کا ثبات قدم دیکھ کر اپنے حوصلوں کو پھر بڑھا لیا کرتے تھے. تو ایسا مرد میدان جو فکر بھی دیتا ہے اور اس کے بعد اس انقلاب کو برپا بھی کرتا. دوسری خصوصیت کہ یہ انقلاب جو پیغمبر اکرم نے برپا کیا یہ کسی ظاہری شخصیت کو بدلنے کے لیے انقلاب نہیں تھا، بلکہ یہ ایسا انقلاب تھا جس نے زندگی کے کسی شعبے کو متاثر کیے بغیر نہیں چھوڑا. ایک ڈھیلا بھی ایسا نہیں تھا جو اپنی پرانی صورت پر باقی رہ گیا ہو. اقتصادی زندگی میں انقلاب آیا، سیاسی زندگی میں انقلاب آیا، مذہبی زندگی میں انقلاب آیا. ایسا انقلاب آیا کہ جب ڈاکٹر مائیکل ہارٹ
لکھنے بیٹھا کہ تاریخ کے 100 ایسے کون سے افراد ہو سکتے ہیں جنہوں نے تاریخ پہ سب سے زیادہ اثر چھوڑا، تو مجبور ہوا لکھنے پر کہ اس کتاب میں سر فہرست پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب اس سے پوچھا گیا تو ایک بیان اس نے آفیشیل دیا اور ایک بیان ذاتی گفتگو میں دیا، میں دونوں 2 جملوں میں آپ کو سناتا ہوں۔ اس سے پوچھا گیا کہ اتنی شخصیات ہیں، ان ساری شخصیات کو چھوڑ کر تم نے کیوں مسلمانوں کے رسول کو سر فہرست رکھا؟ تو اس کا جواب یہ تھا کہ محمد is the only leader on the face of earth who was supremely successful both in secular and religious fields۔ اکیلی شخصیت ہیں کہ جنہوں نے مذہبی دنیا ہی میں انقلاب برپا نہیں کیا بلکہ جنہوں نے جدید دنیا میں بھی ایک انقلاب برپا کر دیا۔ ایک تو یہ خصوصیت، اور دوسری بات اللہ اکبر کیا بات ہے جو اس نے کہی، کہتا ہے ایک ذاتی گفتگو میں اس سے پوچھا گیا کیوں پیغمبر کے لیے قلم اٹھایا، تو اس نے کہا میں نے پوری تاریخ میں دیکھ لیا، میں رک کے یہ جملہ بولوں گا تاکہ آپ سنیں اور اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھیں، کہا میں نے پوری ریکارڈڈ ہسٹری میں دیکھ لیا، مجھے کوئی باپ ایسا نہیں ملا جو اپنی مسند سے اٹھ کے بیٹی کی تعظیم کرتا ہو اور اسے اپنی جگہ بٹھا دیتا ہے۔ بتاؤ پھر کیوں ایسی شخصیت کے بارے میں قلم نہ اٹھاؤں اور کیوں اس کو سر فہرست نہ رکھوں؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے جس مرحلے میں دیکھا، جس شعبے میں دیکھا، جس نظریے سے دیکھا، جس زاویے سے دیکھا، مجھے پیغمبر کا انقلاب، پیغمبر کی شخصیت، ایسی شخصیت معلوم ہوئی کہ اس جیسی دوسری شخصیت موجود نہ تھی۔ یہ چاہنے والے کا بیان نہیں ہے، یہ اس کا بیان ہے کہ جس نے صرف قلم اٹھایا، ایک ریسرچ کی اور اس کے نتیجے میں جو اس کے سامنے نتائج آئے وہ اس نے پیش کر دیے۔ کیا انقلاب ہے! اب عزیزوں ذرا سا پلٹیے، میں آپ کو ایک کہانی سناؤں اور اس کے بعد نتیجہ آپ کے حوالے کروں۔ ایک بستی کے اندر بڑی بیماریاں پھیل گئیں، بہت بیماریاں، ہر انسان بیمار ہے، مرد بیمار، عورت بیمار، امیر بیمار، غریب بیمار، سب بیمار، عجیب طرح کی بیماریاں، آنکھوں کی بیماریاں، جگر کی بیماریاں، دل کی بیماریاں۔ بادشاہ کو علم ہوا، بادشاہ بستی سے بڑی محبت کرنے والا تھا، میری رعایا میں بیماری پھیل گئی، اس نے ایک طبیب حاذق کو بھیجا، وہ جو شاہوں کا علاج کرنے والا تھا، اس نے اس کو بھیجا کہ آپ جائیے اور دیکھیے جا کے معاملہ کیا ہے، آخر کیوں سب مریض ہو گئے۔ طبیب آیا، اس نے بستی پر نظر ڈالی، حالات کا جائزہ لیا، سب کو جمع کیا اور اس کے بعد ان سے کہا کہ میں سبب جان گیا ہوں، مجھے پتہ چل گیا کہ تمہاری بیماری کا سبب کیا ہے۔ سنو، یہ گندا پانی تم پی رہے ہو، اس کی وجہ سے بیمار ہو، یہ پانی نہ پینا، غلاظتیں تم نے جمع کر رکھی ہیں، کوڑے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، یہ صفائی کرو، پانی ابال کے پیو، ان باتوں کا خیال رکھو۔ ادھر طبیب نے یہ نسخہ تجویز کیا، یہ باتیں بتائیں، ادھر لوگوں نے کھڑے ہو کے کہا یہ کتنا اچھا طبیب ہے، اس کی صورت کتنی اچھی ہے، اس کی چال ڈھال کتنی اچھی ہے، اس کی گفتگو کتنی بہترین ہے، اس کا چہرہ کتنا نورانی ہے۔ اس نے کہا بس میری تعریف بہت ہو گئی، اب جو میں نے کہا اس پہ عمل کرو۔ جب بھی وہ کہتا ہے کہ گھروں کی صفائی کرو، یہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں سبحان اللہ، آپ کی صورت بڑی اچھی ہے، آپ کی گفتگو بڑی اچھی ہے۔ بار بار وہ کہتا ہے اچھا یہ سب چھوڑو، اب کھڑے ہو جاؤ، صاف پانی کا بندوبست کرو۔ وہ کہتے ہیں کہ کیا کہنے، آپ کو بادشاہ نے بھیجا، آپ جیسا عالم، آپ جیسا حاذق، آپ جیسا طبیب، آپ جیسا نفس دیکھنے کا ماہر ہم نے آج تک نہیں دیکھا۔ اس نے کچھ دیر تک یہی حالات دیکھے، اس کے بعد اس نے کہا بھائی مجھے بتایا گیا تھا تمہارا دل خراب ہے، جگر خراب ہے، آنکھیں خراب ہیں، یہاں آ کے پتہ چلا تمہارا تو دماغ بھی خراب ہے۔ میری تعریف کیے جاتے ہو، میں بار بار کہتا ہوں کہ اٹھو، بیماری صرف میری تعریف کرنے سے دور نہیں ہوگی جب تک تم میرے نسخے پر عمل نہ کرو۔ بس عزیزو دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، یہ رویہ ہے جو ہم نے رسول اکرم کے ساتھ اپنا۔ اللہ نے اپنے حبیب کو بھیجا، کس بستی میں بھیجا، کن لوگوں میں بھیجا،
اور کیا پیغمبر نے انقلاب بپا کیا. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا اب خود قرآن کے الفاظ میں اس انقلاب کو دیکھیں تو قرآن بیان کر رہا ہے هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین. جو تاریکی میں، بستی میں، انحطاط میں، زوال میں گرے ہوئے تھے ان کو بلند کرنے کے لیے اللہ نے اپنے حبیب کو بھیجا. حبیب کو بھیجا. کتنا بڑا احسان کیا کہ خود قدرت نے کہا ہم نے تم پر احسان کیا. لقد من اللہ علی المؤمنین. وہ جو احسان جتاتا نہیں اس نے احسان جتایا. کیوں احسان جتایا؟ اس لیے کہ تم نہیں جانتے کہ ہمارے حبیب کیا ہے، اس کی منزلت کیا ہے، ہمیں اس سے کتنی محبت ہے. لولاک لما خلقت الافلاک. اگر یہ ہم نے اس کو خلق نہ کرنا ہوتا تو کچھ بھی خلق نہ کیا ہوتا. سب سے پہلے اسے خلق کیا. دیکھیے یہی پہلے اسی بات کو سمجھ لیں کہ کتنی عظیم شخصیت تھی جس کو بھیجا. بتا دیا کہ سب سے پہلے ان کا نور خلق کیا، بھیجا بعد میں. یہ اس لیے کہ تمہیں یہ احساس رہے، یہ پتہ رہے. بس جملہ کہنے جا رہا ہوں کہ یہ احساس ہمیشہ تمہارے ذہنوں میں رہے کہ اللہ نے بشر کو نبی بنا کے نہیں بھیجا، نبی کو بشر بنا کے بھیجا. ان کی نبوت پہلے سے ہے، بشریت بعد میں ہے. تو وہ جو سید الانبیاء تھا اسے بشری پیکر کیوں عطا کیا؟ اسے بشری پیکر کیوں عطا کیا؟ وہ کیوں آیا ایسے ناقدروں کے درمیان کہ جنہوں نے پتھر مارے، کانٹے بچھائے، کوڑا ڈالا، توہین کی، مسلسل اذیتیں دیں، گلے کے اندر رسی ڈال کر ایسے کھینچا پھندا کہ آنکھیں ابل گئیں. پیغمبر سجدے میں ہیں، اونٹ کی اوجھڑی رکھی، چہرے کے اوپر غلاظت. کیوں آخر بھیجا ایسوں کے درمیان؟ بھیجا اسی لیے کہ اسے محبت تھی، وہ خالق ہے، اسے محبت تھی، اس لیے بھیجا کہ تم پہچان لو. اور پھر کیا کارنامہ ہے جو انجام دیا؟ میں نے عرض کیا کہ قرآن کی زبان میں اتنی گری ہوئی بستی پھر اس کو بلند کیا تو کہاں تک پہنچایا کہ قرآن کو کہنا پڑا رضیت لکم الاسلام دینا. اتنا بلند کیا کہ اللہ نے کہا آج ہم راضی ہو گئے، دین کامل ہو گیا، نعمتیں تمام ہو گئیں. اتنی پستی سے نکال کے وہاں تک پہنچایا. پیغمبر نے تو پہنچا دیا. اب اس کے بعد ورثہ کس کو سنبھالنا تھا؟ ہم 1400 سال کے فاصلے پر کھڑے ہوئے ہیں. ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا ہے پیغمبر اکرم نے جس کہاں، یعنی ایک دو منظر آپ کی خدمت میں عرض کروں، کتنی تاریکی، کتنی پستی تھی. اور پھر پیغمبر کہ سیرت کو دیکھیں اور اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے آپ سے سوال کریں. اقبال کہتے ہیں، اقبال ہی کا قطعہ تھا جو میں نے شروع میں پڑھا، اقبال کے اشعار. اور پھر اقبال کہتے ہیں مغز قرآن روح ایمان جان دین حسب حب رحمت للعالمین. کہ یاد رکھو قرآن کا مغز ایمان کی حلاوت اور دین کی معرفت اگر وابستہ ہے تو صرف عشق رسول میں وابستہ ہے. جسے عشق رسول مل گیا اسے قرآن مل گیا، ایمان مل گیا، مکمل دین مل گیا. تو اب عشق ہے کیا؟ اس کا مطلب راستہ اقبال نے بتا دیا کہ قائم رہنے کا، اس سیرت پہ باقی رہنے کا بس ایک طریقہ ہے کہ ان کے عشق کے تقاضے کو پورا کرتے چلو. عشق کسے کہتے ہیں؟ عشق کا مطلب کیا ہے؟ موقع نہیں کہ میں تفصیل عرض کروں، مگر صرف اتنا کہ انسان کسی سے عشق کیوں کرتا، کب کرتا. سب سے پہلے جس کے اندر کمالات پائے جاتے ہوں اس سے عشق پیدا ہوتا ہے. اس لیے کہ عشق کرایا نہیں جا سکتا، روکا بھی نہیں جا سکتا. عشق خود بخود ہوتا ہے کمالات پر پیدا. تو پہلے سارے کمالات کا مجموعہ ذات سرور کائنات کو بنایا. پھر ہم سے کہا کہ اگر چاہتے ہو کہ تم اللہ کے محبوب بن جاؤ تو پھر اتباع کرو پیغمبر. آیات چھوڑ رہا ہوں اس لیے کہ وقت بہت کم ہے. اتباع کرو پیغمبر. تو عشق ہوتا ہے سب سے پہلے، عشق کمالات. پھر دوسرے کبھی کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ انسان حسن کے اوپر عاشق ہو جاتا. تو کہا اگر کمالات سے عشق کرنا ہے تو ان سے بڑا صاحب کمال کوئی نہیں. اگر حسن سے عشق کرنا ہے تو ان سے زیادہ حسین کوئی نہیں. کبھی عشق خود غرضی کی بنیاد پہ بھی ہوتا ہے. ہم ان سے، میں ساری باتوں کو چھوڑ رہا ہوں، ہم ان سے محبت کریں گے، بڑے آدمی ہیں،
محبت کا اظہار کریں گے ہمیں کچھ ملے گا. بڑے رتبے والے ہیں, بڑی شان والے ہیں, منسٹر ہیں, سیاستداں ہیں, بڑا عہدہ ہے, بڑے آدمی ہیں, ان سے محبت. یہ خود غرضی کی بنیاد پر دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں, اگر خود غرضی کی بنیاد پر بھی محبت کرنی ہے تو رسول اکرم سے محبت کرو, اس لیے کہ دنیا کا ہر بڑا کام آئے گا, مگر کہاں تک کام آئے گا؟ کوئی ایسا نہیں جو کہے قبر کی تاریکی میں بھی کام آؤں گا, برزخ میں بھی کام آؤں گا, آخرت میں بھی کام آؤں گا. لہذا خود غرضی, اگر خود غرض بھی بننا ہے تو آنا انہی کے در پہ پڑے گا, آنا انہی کے در پہ پڑے گا. کبھی عشق ہوتا ہے احسان کی بنا پر کہ انہوں نے احسان اتنا کیا کہ اب ہم کیا کریں, خود بخود محبت پیدا ہو گئی. تو رسول محسن انسانیت ہے, ان سے بڑا احسان کرنے والا کوئی نہیں. اب سوال یہ ہے بس آخر کلام میں کہ عشق تو ہو گیا, عشق ہو گیا, تعریفیں سن لی, باتیں آ گئیں, مگر کیا عشق صرف یہی ہے کہ میں نعت پڑھ کے خوش ہو جاؤں, میں تقریر کر کے خوش ہو جاؤں, آپ نعرہ لگا کے خوش ہو جائیں, گھر جا کے بڑی اچھی بزم تھی, بڑی اچھی نعت تھی, بڑی اچھی گفتگو تھی, کیا صرف یہی عشق ہے؟ یا راستے سے پتھر کا ہٹانا بھی عشق رسول ہے, والدین کا احترام کرنا بھی عشق رسول ہے. ہم اپنی زندگی کو دیکھیں, میں نے اپنی زندگی میں ہزاروں مرتبہ یہ واقعہ سنا ہوگا کہ پیغمبر اکرم جا رہے تھے, ضعیفہ سے بوجھ اٹھ نہیں رہا تھا, آپ نے کہا لاؤ یہ بوجھ میں اپنے سر پہ رکھ لوں. کتنی مرتبہ یہ واقعہ سنا. میں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کا بوجھ اٹھایا کہ ایک مرتبہ تو پیغمبر کی سیرت پہ عمل ہو جائے؟ اٹھایا؟ مجھے اپنے آپ سے سوال کرنا ہے, خود غور کرنا ہے, باتیں نہیں عرض کرنا زیادہ, مگر صرف اتنا کہ بزم میں ہے پیغمبر اور اصحاب کے مجمع میں ہیں, چاہنے والے اصحاب موجود ہیں. آنے والا آیا یہودی ہے, پیغمبر کو قرض دے رکھا ہے. آنے کے بعد ایک مرتبہ بڑی گستاخی کے ساتھ پیغمبر کے لباس کو پکڑ کے جھٹکا دیا اور کہا کب میرا قرض واپس کرو گے؟ اس کا ہاتھ پیغمبر کے لباس تک پہنچا, اصحاب کا ہاتھ قبضہ شمشیر تک پہنچا. پیغمبر نے کہا خبردار, اس نے قرض دیا ہے تو اسے مانگنے کا حق بھی ہے. تم اس سے یہ تو کہہ سکتے ہو کہ اپنے لہجے کو اچھا رکھو, مگر یہ نہیں کر سکتے کہ اگر وہ اپنا تقاضا کرنے کے لیے آیا ہے تو تم اس کے ساتھ کوئی زیادتی کرو. ٹھہر جاؤ, سب اپنی جگہ پہ رک گئے. وہ یہودی جو آیا تھا آگے بڑھا, اس نے کہا میں اپنا قرض واپس لینے نہیں آیا تھا, آپ کے اخلاق کا امتحان لینے آیا. اپنا ہاتھ بڑھائیے تاکہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے. یہ برداشت ہے ہمارے اندر, یہ برداشت ہے ہمارے اندر, معاف کر دینا ہے ہمارے اندر. بس اسی پہ غور کرنا. یہیں تک اپنی عزیزوں کامیابی. ابھی آپ نے سنا ہر معصوم کی زندگی کا ایک معجزاتی رخ ہے. ابھی آپ نے نعت خواہ کو سنا کہ پتھر سے کلمہ پڑھوانا یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. یہ معجزاتی رخ کیوں رکھا گیا؟ ہر معصوم کی زندگی کا ایک معجزاتی رخ ہے. سورج پلٹائیں گے, چاند دو ٹکڑے کریں گے, ستارہ در پہ آ جائے گا, کلمہ پڑھے گا, درخت اڑتا ہوا آئے گا. میں نے ابھی مجلس میں پڑھا تھا سورت خطبہ قاسیہ, نہج البلاغہ کا طویل ترین خطبہ جس میں مولا نے بتایا کہ کیسے درخت نے آ کے کلمہ پڑھا. یہ سارے معجزات. تو کیا یہ معجزات پیغمبر اکرم اور ائمہ خدا نے اس لیے دکھائے کہ ہم بھی معجزات دکھائیں؟ میں بھی معجزات دکھاؤں, میں دکھا سکتا ہوں. ہاں, اگر اپنی زندگی کو ان کی اطاعت کے سانچے میں ڈھال لیں تو آپ میں بھی کوئی کرامت پیدا ہو سکتی ہے. یہ ناممکن نہیں ہے, یہ ناممکن نہیں ہے. اب اس کا موقع نہیں اس وقت کہ میں اس بات کو پھیلاؤں, لیکن یہ معجزاتی رخ, یہ معجزاتی رخ ہے ان کا, اور دوسرا ان کا بشری رخ ہے. ایک معجزاتی رخ ہے, ایک بشری رخ ہے. معجزاتی رخ اس لیے ہے کہ اسے اپنے عقیدے کا حصہ بنا دو تاکہ تمہیں یہ یاد رہے کہ یہ ہم جیسے نہیں ہیں. یہ معجزاتی رخ اس لیے ہے کہ یہ یاد رہے کہ یہ عظیم ہستیاں ہیں.
ہم جیسے نہیں ہیں. اور بشری رخ اس لیے ہے کہ ان کے نشان قدم کو دیکھتے چلے جاؤ اور اپنے قدموں کو وہاں جماتے چلے جاؤ. یہ بشری رخ ہے میرے لیے. ہاتھ کی دھون لال و جواہر بن جائے گی وہ میری نہیں بن سکتی، مگر رات کی تاریکی میں دنیا دیکھے گی. سب جب سوئے ہوئے ہوں گے چشم فلک یہ منظر دیکھ رہا ہوگا اور ایک غلام جو راوی ہے وہ بیان کرے گا کہ میں نے دیکھا کہ اپنی پشت پر بوجھ اٹھا کر دبستان رسالت کا وہ نمونہ، انسان کامل کا نمونہ، دبستان پیغمبر کا وہ شاگرد جس نے فخر کیا کہ میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں، اور دنیا والوں کو دعوت دی کہ آؤ علی مرتضیٰ کو دیکھو، مجھے دیکھو، جس کا غلام ایسا ہے اس کا آقا کیسا ہوگا. پیغمبر بیان کرتے ہیں کہ رات کی تاریکی میں نے دیکھا کہ مولا بستر سے اٹھے. جو بستر کتنی دیر سوتا ہوگا، کتنی دیر لیٹتے ہوں گے. کہا کہ چلے. میں بھی پیچھے پیچھے چلا. دیکھا کہ کچھ روٹیاں ہیں جو مولا نے پار کر رکھی ہیں. میں نے کہا مولا مجھے اجازت دیجئے. کہا نہیں تمہیں اجازت نہیں ہے، تمہیں اجازت نہیں، میں اس کا زیادہ مستحق ہوں، اس لیے کہ میں اس وقت حکمراں ہوں، میں حاکم ہوں، مجھے اس کا زیادہ حق پہنچتا ہے. کہتے ہیں میں پیچھے پیچھے چلا. ایک گھر پہنچے. کچھ جگہوں پر تقسیم کرنے کے بعد آخر میں ایک گھر پہنچے. دق الباب کیا، دروازہ کھلا. بچے دوڑے ہوئے آئے اور کہا ہمارا بابا آ گیا. آپ نے خاتون خانہ سے پوچھا تم بچوں کو بہلاؤ گی یا کھانا پکاؤ؟ ایک کام تم کر لو، ایک میں کیے دیتا ہوں. اس نے کہا کہ آپ بچوں کو بہلا لیں، میں کھانا پکا لیتی ہوں. بچوں اب جو قمبر کہہ رہے ہیں اب میں کیسے بیان کروں. قمبر کہتے ہیں کہ وہ بچے کبھی مولا کی آغوش میں تھے، کبھی مولا کے کندھے پر تھے، یہاں تک کہ ایک لمحہ ایسا آیا کہ مولا نے اپنے ہاتھوں کو زمین پر ٹکایا اور ان بچوں کے لیے سواری بن گئے. کا 2 بچے تھے وہ کمر پہ سوار ہو گئے اور آپ پورے گھر کے اندر ایک سواری کی طرح چلنے لگے. قمبر کہتے ہیں میں اپنے آنسوؤں کو ضبط کرتا رہا. اب جب باہر نکلے تو میں نے اتنا کہا کہ آپ امیر المومنین ہیں، آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، آپ نے سامان خرد و نوش خود اٹھایا، وہ سمجھ میں آ گیا. آپ یہاں آئے، آپ نے کہا میں بچوں کو بہلا لوں، یہ سمجھ میں آ گیا، مگر اتنی عظیم شخصیت اور اس طرح سواری بن گئے. امام نے پلٹ کے جواب دیا قمبر ان بچوں کو اس وقت کھانے سے زیادہ باپ کی محبت کی ضرورت تھی. انہیں اپنا باپ یاد آ رہا تھا، انہیں اس وقت اپنا باپ یاد آ. یہ ہے کردار. ہم کیا سیرت رسول پہ عمل کریں گے؟ سیرت و سنت رسول پر سب سے بڑے عمل کرنے والے کو علی مرتضیٰ کہتے ہیں. انسان کامل جن کے نقوش قدم ہمارے لیے مشعل راہ ہے. لہذا اب خود جائزہ لینا ہے. بس ختم کر دی میں نے تقریر، مگر بس اتنا عرض کرتے ہوئے کہ پیغمبر آتے ہیں تو وہ کفار ابھی جب تک دعوی نبوت نہیں کیا تو وہ لوگ خانہ کعبہ میں حجر اسود کو آویزاں کرنا ہے. تلواریں کھینچی ہوئی ہیں قبیلوں کی اور کہنے والا کہہ رہے ہیں کہ مسئلہ کیسے حل ہو؟ کہا کہ تلواریں نہ چلاؤ، کل جو سب سے پہلے آئے گا اس سے فیصلہ کرائیں گے. جیسے ہی پیغمبر تشریف لائے کہا وہ امین اور صادق آ گیا، وہ صادق اور امین آ گیا. بس میں اپنے آپ سے سوال کروں، کیا آج کسی مسلمان بستی میں کوئی ایسی شخصیت موجود ہے جسے 100 لوگ مل کے یہ کہہ دیں کہ یہ امین اور صادق ہے؟ جب میں کہتا ہوں، ہم رو رو کے کہتے ہیں نا کہ پالنے والے ہمیں نہ دے، اپنے حبیب کو دے، اپنے رسول کو دے. بس آخری بات، ہمیں نہ دے کہ اپنے حبیب کو دے. عجب نہیں اللہ رب العزت بھی پلٹ کے جواب دیتا ہوں مجھے کیا میرا حبیب دکھا رہے ہو؟ میں تو ہر وقت اپنے حبیب کو دیکھتا ہوں، میں ہر وقت اپنے حبیب کو دیکھتا ہوں. میں نے قرآن میں اعلان کر دیا ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. میں نے اعلان کر دیا میں تو ہر وقت اپنے حبیب کو دیکھتا ہوں، مگر میں نے
अपने हबीब को इस बस्त जगह पर, इस अदना दुनिया में भेजा इसलिए है कि मुझे मेरा हबीब न दिखाओ, तुम मेरे हबीब को देखो, तिजारत में मेरे हबीब को देखो, मुलाजमत में मेरे हबीब को देखो, हैं? तोलने में मेरे हबीब को देखो, जब तोला जा रहा हो तब मेरे हबीब पे नज़र रखो। मैंने इसलिए भेजा। जब हम रोते गिड़गिड़ाते हैं, हम कहते हैं कि पालने वाले ज़रा देख, तेरे चाहने वाले तेरे हबीब के चाहने वाले हैं, तो वहाँ से जवाब आता है कि जब मैं कहता हूँ कि ऐ अल्लाह मेरा हाल दे, जब मैं कहता हूँ कि ऐ अल्लाह मेरा हाल दे, हुक्म आता है कि अपना नामे अमाल दे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मोहम्मद वाले मोहम्मद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क़िबला मोहतरम डॉक्टर हसन कुमारी साहब अभी आपसे मुखातिब थे। नाज़रीन, इसी के साथ ये खाकसार सलीम अमरू भी आपसे इजाज़त लेता है। वक़ार सुखन के अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।